نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج صبح فجر کی نماز میں بھی نماز کے بعد ایک بات عرض کر دی گئی تھی نمازیوں سے، یا دہانی کے طور پر اسی بات سے میں ابتدا کر رہا ہوں کہ گزشتہ جمعے میں عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے اس کی اہمیت بیان ہوئی تھی، اس کی فضیلت بیان ہوئی تھی، قرآن کریم کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ اس کی کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا شان کیا ہے، اللہ کے ہاں ان شب و روز کا رتبہ کیا ہے اور کیا اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ اس میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ بال جو اضافی ہیں اس کو کاٹنا اور ناخن ترشوانا یہ بھی یکم ذی الحجہ سے پہلے جس کے ذمے قربانی واجب ہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس بات پہ عمل کر لیں۔ تو الحمدللہ کل بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا انہوں نے اس بات پہ عمل کر لیا تھا، بال صاف کروا لیے اور اس طریقے سے ناخن، بلکہ میں نے خود جب وہاں بال چھوٹے کرنے گیا تو میں نے پوچھا بھی دکان والوں سے کہ آج کل میں کیا صورتحال ہے، کہنے کل تو بہت زیادہ رش تھا، لیکن کیوں خیریت کہ چونکہ قربانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے وہ پہلے ہی اپنے بالوں وغیرہ کے حوالے سے صفائی کر لیتے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ احساس مسلمانوں کے اندر بیدار ہے اور یہ احساس انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اور یہی احساس انسان کی اللہ کی طرف سے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو محبت ہے، جو قرب ہے، اس میں اضافے کا سبب ہے، اور یہی احساس اللہ کی مدد کو کھینچتا ہے، اور یہی احساس اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، خیریں ہیں، اس کے اتارنے کا سبب ہے۔ احساس بہت بڑی چیز ہے، فللہ الحمد علی ذالک۔ پھر آج فجر کے حوالے سے، آج چونکہ پہلا دن تھا عشرہ ذی الحجہ کا، تو عرض کیا کہ یہ رات پہلی تھی، ہر نمازی بھائی غور کر لے، فکر کر لے کہ اس رات کی اہمیت تو سبھی نے سن لی تھی، فضیلت سب کو معلوم تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات کی عبادت قیام شب قدر کے قیام کے برابر درجہ رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں شب قدر کے لیے ہم کیسے تڑپتے ہیں، کیسے ہر مسلمان مرد عورت رمضان میں، حتیٰ کہ بعض احباب تو جو بہت کم مسجدوں میں آتے ہیں پھر وہ بھی اعتکاف مسجد کے اندر کر کے اس رات کی تلاش میں 10 دن کے لیے اپنے گھر بار کو، آرام کو چھوڑ کر وہ مسجد کے اندر آ کر کے بستر ڈال دیتا ہے کہ بھئی 10 دن کا اعتکاف کروں گا تو لازمی بات ہے ایک نہ ایک رات تو شب قدر ہے تو وہ مجھے مل جائے گی۔ اور ان راتوں میں کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو عبادت کرے، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، ذکر، عبادت، سبحان اللہ، گویا کہ اس نے شب قدر میں قیام کر لیا۔ تو ساتھیوں سے میں نے عرض کیا کہ ہر ساتھی غور کر لے کہ کس نے گزشتہ رات کی قدردانی کی ہے، کس نے گزشتہ رات کی قدردانی کی ہے، کچھ عبادت میں اضافہ کیا کہ نہیں کیا، کچھ نوافل میں اضافہ کیا کہ نہیں کیا، رات کی اہمیت کی روشنی میں کسی نے ذکر کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، رات کی اہمیت کی روشنی میں کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ خاص رات ہے۔ کیا خاص کہ اللہ نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں، اس حوالے سے جس نے دعاؤں کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، جس نے کر لیا ہے فللہ الحمد، وہ اللہ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ شکر الحمدللہ میں نے کسی نہ کسی درجے میں اس رات میں اپنے عبادت کو عام معمولات سے بڑھ کر کے کیا، اس رات کو میں نے الگ باقی راتوں سے الگ رکھا۔ وہ سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے جو ایسے مواقع کو تلاش کرتے ہیں اور جو اللہ موقع دیتے ہیں تو اسے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا گیا کہ جن ساتھیوں پر رات تو گزر گئی اور وہ ویسے کہ ویسے ہی رہی جیسے عام راتیں تھیں، آج کی رات بھی ویسے ہی گزر گئی، تو پھر وہ افسوس کرے، پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ ندامت کے آنسو بہائے، وہ اللہ سے معافی مانگے
اپنی اس غفلت پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ آپ نے اتنی عظیم رات مجھے عطا فرمائی کہ آپ نے ان راتوں کی قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے. آخر کس لیے اٹھائی ہے؟ اس لیے آپ نے اللہ ہمیں موقع دیا کہ اس رات میں مجھے راضی کر لو، میری طرف رجوع کر لو، مجھ سے تعلق جوڑ لو. یہ ساری دنیا کے جو حالات تمہارے سامنے بنے ہوئے ہیں اور خراب سے خراب اور بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے زبان پر، ہر ایک کے منہ میں یہی الفاظ ہیں، خراب ہے حالات، تنگی ہے، مہنگائی ہے، فلانا ہے، سب کچھ تو ہے. آپ نے اس کے حل کے لیے کیا حل نکالا ہے؟ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ صرف یہی کہنا کہ مجلسوں میں، محفلوں میں دائیں بائیں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرنا، صرف یہی کیا، یا کچھ اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو لو، یہ راتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، ان راتوں کی قدردانی کر لو، مجھ سے رجوع کر لو، پھر دیکھو میں کیسے حالات کو بدلتا ہوں. اس لیے محترم بھائیوں، جنہوں نے عبادت کی فللہ الحمد، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، محترم بھائیوں آج اس ٹائم پر بھی ان سب سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ ندامت کے آنسو بہائے، وہ حسرت کا اظہار کرے، وہ افسوس کا اظہار کرے، کم سے کم اپنے کوتاہی کا اظہار تو کر لے کہ اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں پھر بھی غفلت کر بیٹھا. کیا خیال ہے بھائیوں؟ افسوس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سارا سال الحمدللہ ہم آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور کبھی جاگتے بھی ہیں، تو جاگنے پر آئے تو جاگ کے بھی گزارتے ہیں، کلبوں میں، محفلوں میں، شادی ہالوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا راتیں یار دوستوں میں بیٹھ کر 2-2 3-3 بج جاتے ہیں کہ نہیں بجتے؟ اور کتنے ایسے ہیں جو فجر تک بھی جاگ کے گزارتے ہیں. تو یار دوستوں کی خاطر، دنیا کی خاطر، اللہ کی خاطر بھی تو کچھ جاگنا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی تو کچھ جسم کو تھکانا چاہیے. کیا یہ جسم دنیا کے لیے ہی تھکے گا؟ کیا یہ جسم یار دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہی تھکے گا؟ جس رب نے پیدا کیا آخر اس کے لیے یہ جسم کب تھکے گا؟ اس کی طرف یہ جسم رجوع کب کرے گا؟ نیکیوں پر لا کر کے یہ جسم کب اللہ کو راضی کرے گا؟ معصیات کو، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اجتناب کر کے یہ جسم کب اللہ کو راضی کرے گا؟ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. یہ آپ کے انگوٹھے میں ایک قیمتی پتھر لگا ہے، ہزاروں لاکھوں جس کی قیمت ہے، یہ اس طرح یہاں آ کے نہیں لگا ہے، یہ کئی مرحلوں سے گزرا ہے، بار بار کٹا ہے تب جا کر گئے. محترم بھائیوں، ہم بھی اگر اللہ کا قرب چاہیں، اس کی معرفت چاہیں، اس کی نزدیکی چاہیں، تو اس کے لیے ہمیں بھی مشقت اٹھانی پڑے گی. مشقت کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہ پوری رات عبادت گزاریں، آرام بھی کریں، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ وقت تو جاگیں. چاہتے سب ہے کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم. بڑا رتبہ تو چاہتے ہیں تو بڑے رتبوں کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے پر بھی آمادہ کرنا ہوگا، کچھ نفس کے خلاف بھی چلنا ہوگا، کچھ مرضی کے خلاف بھی چلنا ہوگا، کچھ اس جسم کو ذرا مشقت کا عادی بھی بنانا ہوگا. کیا خیال ہے بھائیو؟ جس کی رات گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب تو وہ لوٹ کے آ نہیں سکتی، مگر ہاں الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ابھی کئی راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، کئی راتیں ہمارے پاس باقی ہیں. کیا خیال ہے بھائیو؟ ان راتوں کی قدردانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ عشاء کی نماز با جماعت ہو، فجر کی نماز با جماعت ہو. حدیث میں آیا ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی، رات بھر کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا. یہ تو کم از کم درجہ ہے، اس پر تو ہر نمازی آئے آج کل کی ان راتوں میں کہ عشاء کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے، فجر کی نماز بلا جماعت نہ پڑھے، بلکہ عشاء فجر دونوں با جماعت مسجد میں آ کر کے شریک ہوں. اتنا تو ہم کر لیں، یہ کم از کم درجہ ہے. اور پھر دنوں کو روزہ رکھنا ہے، سبحان اللہ، روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے تہجد میں بھی اٹھنا ہوگا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہوگا، سحری کا بھی موقع مل جائے گا، اور ساتھ میں تہجد کا بھی موقع مل جائے گا، اور ساتھ میں